شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو خیرات دی، اس نے آگے خیرات کر دی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دونوں کو ثواب ملے گا۔ بلکہ صحیح حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کا فاعل ہی، اگر کوئی آدمی کچھ نہ دے لیکن بھلائی کی طرف بتا دے کوئی راستہ، اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، رسول اللہ میرے پاس سواری کی نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اتفاق ہے کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا فلاں آدمی کے پاس جاؤ، میرا نام کہو۔ وہاں گیا تو اس نے اس کو اونٹ دے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھی اتنا ثواب ملا جتنا دینے والے کو ملا۔ کہتے جی کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء جو ہیں وہ صحابہ کو زیادہ مانتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اہل بیت کو الحمدللہ نہ ماننا تو انکار صحابہ ہے، پہلے تو صحابہ بھی اہل بیت ہی ہیں، اور کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ علماء دیوبند سب کے غلام ہیں، صحابہ کے بھی اور اہل بیت کے بھی۔ جیسے انہوں نے صحابہ کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح انہوں نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کی شان میں بھی کتابیں لکھی۔ حاجی منشا صاحب کوئی ہیں جن کا جگر کا آپریشن ہو رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے قسم اٹھائی کہ اگر یہ میری بیوی گھر میں ہے تو میں گھر میں نہیں جاؤں گا۔ تو اچھا ہے چلو اس کو ذرا ریسٹ ہو جائے گا، کچھ دن وہ آرام کر دینا۔ اللہ کے بندے یہ بھی کوئی قسم ہے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا؟ قسم توڑ دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور گھر جاؤ۔ داڑھی پہ کالی مہندی نہ لگائیں، باقی جو رنگ مرضی ہے لگا دیں۔ آپ زمزم بھی اسی طرح جیسے باقی پانی 3 گھونٹ میں پیتے اس کو بھی اسی طرح 3 دفعہ۔ اگر کوئی آدمی ہندوستان زمزم لے جائے اس میں اور پانی ملائے، بالکل نہیں، اس کو 2 نمبر نہ بناؤ، جتنا ہو خالص دو۔ عمرے میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ تو ہے جب آپ اپنے ملک کے میقات سے احرام باندھتے ہیں، یا یہاں آنے کے بعد پھر مدینہ پاک سے آپ احرام باندھتے ہیں، یا طائف جا کے احرام باندھتے ہیں۔ یہ تو میقات کے عمرے ہیں، چھوٹے حج کے برابر ہیں۔ ورنہ مسجد عائشہ سے بھی باندھے ہیں، جیرانہ سے بھی باندھے ہیں، اس کا بھی الحمدللہ عادت ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے انڈیا میں مسلمانوں کے حالات، بھئی ہم رات دن پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، باقی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ سارے مسلمان ہی نعوذ باللہ غلط ہو گئے، غلط چلو ہم چند ہوں گے، سارے تو غلط نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو دیکھا نہیں تاتاریوں کے زمانے میں کیا ہوا، چنگیز کے زمانے میں کیا ہوا، نادر نے لوٹی دلی کی دولت ضرب شمشیر افسانہ کو، اس کے زمانے میں کیا ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ظالم کافر مسلمانوں پہ ظلم کی چکی چلا رہے ہیں اللہ ان کے ہاتھ اپنی قدرت سے توڑ دیں۔ نماز کے دوران میں وسوسے آتے ہیں، پہلا علاج تو یہ ہے کہ جب معاف ہے تو فکر کیوں کرتے ہو، اللہ نے معاف کر دی، بات ختم ہو گئی۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ جب نماز پڑھو نا اللہ اکبر تو غور کرو کہ میں نے کیا کہا ہے، اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی، ایک لفظ پہ غور کرو۔ یہ چند دن کرو گے نفس سے ختم ہو جائے گا۔ کہتا ہے جی کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، لڑائی بھی بڑی کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر دوسری شادی کروں تو بھی رشتہ دار سارے ناراض ہو جائیں گے، وہ میری کزن ہے، رشتہ داروں کو بلاؤ، کہو اس کی زبان بند کرو ورنہ میں شادی کرتا ہوں۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے، شادی کر کے دوسری بیوی کو دوسرے گھر میں رکھو، ادھر جائے کر ادھر جاؤ ہی نہ، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی بد زبان۔ جب ہوگا کوئی نہیں، بد زبانی کس پہ کرے گی؟ دیواروں کو گالیاں دے گی۔ یہ ہوتے ہیں۔ وہ میرا ایک دوست تھے، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں، میرے خیال میں زندہ ہے، مجھے شبہ ہے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ بڑا اس امور کا یعنی علم کا بڑا ماہر تھا، اس نے بڑی بڑی کتابیں عورتوں کے بارے میں پڑھی بھی ہیں، لکھی بھی ہیں۔ وہ مجھے کہتا مکی صاحب یہ جو عورتیں ہیں نا، خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے مختلف عورتوں کو مختلف حیوانوں کی خصلت پہ پیدا کیا ہے۔ بعض عورتیں کتے کی خصلت پہ ہوتی ہیں، بھونکتی رہتی ہیں، بعض بھینس کی خصلت پہ ہوتی ہے، وہ گھاس چرتی رہیں گی، کھاتی رہیں گی، بولیں گی نہیں، بعض بکری کی طرح ہوتی ہیں، دوڑتی پھریں گی۔ انہوں نے کہا بس یہ ایسی خصلتیں ہر عورت میں ہوتی ہیں۔ پھر ان میں کچھ جو ہیں وہ بدبنی ہوتی ہیں، اور کچھ اس میں وہ بڑی بڑی تقریریں مجھے سناتا تھا کبھی کبھی، ہم چھوٹے سے پڑھتے تھے، میرا خیال ہے مجھے ملا ہے ابھی چند دن پہلے، لیکن اس نے بڑی کتابیں پڑھی تھیں، جیسے اسرار النساء ہے اور پنڈت کوکا کی کتابیں ہیں، وہ تو ان کا حافظ تھا، تو بہرحال وہ یہ باتیں ساری بتاتا تھا۔ پھر وہ علاج بھی بتاتا کہ اس کو قابو کیسے کرنا ہے۔ ہم نے نہیں سیکھا، ہمیں شوق نہیں تھا۔ ہمارے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی کہ آدھا مال میرے دوست کا، آدھا مال میرا، محنت اس کی ہے لیکن نفع میں اس کو میں اپنے نفع سے کچھ زیادہ دیتا ہوں تاکہ اس کی محنت کا اس کو نفع ملے۔ میرا بھائی گزارے کہ جب آدھا مال اس کا ہے آدھا آپ کا ہے تو برابر ہوگا نفع، یہ کیا مطلب؟
آدھا مال تمہارا ہے، 1 لاکھ آپ کا، 1 لاکھ اس کا، نفع برابر سے، باقی وہ کام کرتا ہے اس کے، اور اس کو 20% ملنے چاہیے۔ احرام باندھا، نیت کرنے سے پہلے عطر لگایا، کوئی حرج نہیں، نیت کے بعد صابن سے چہرہ دھویا، دم کوئی نہیں ہے لیکن 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر دکان نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اگر چینی کا پتہ نہیں کیا ہے رکھ کر 4-6 ماہ کے بعد فروخت کرے، کوئی بات، چینی کے بغیر بندے بھگ نہیں جاتے۔ ان چیزوں کو سٹاک نہ کیا جائے جن کے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے گندم ہے، آٹا ہے، چاول ہے، لیکن جو چینی بھی نہیں ہے اگر نہ ملے تو کیا ہے، جب چینی بنی نہیں تھی لوگ زندہ نہیں رہتے، بلکہ اللہ کی رحمت سے شوگر بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب سے یہ چینی بنی ہے، جو یہ سفید چینی جو ہے یہ تو زہر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں زہر ہے، اس میں کیمیکل ہے۔ اب بھی یعنی جو بڑے بڑے ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گڑ کھاؤ تو تمہیں شوگر نہیں ہوگا، اسی لیے وہ براؤن شوگر، اب آپ بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جائیں نا، وہ چائے کے ساتھ وہ شکل لاتے ہیں۔ علم میں ترقی کے لیے کیا کرے، پڑھتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے، رب زدنی علما۔ خاص ساتھی کو تحفہ کیا دینا چاہیے، جتنے پیسے ہوں، یہ تمہاری جیب پر ہے، ورنہ زمزم لے جاؤ، مدینے کی کھجور لے جاؤ۔ بعض آدمیوں کو زنا کی عادت ہے، اللہ ان کو بچائے۔ زنا ایک ایسی بیماری ہے کہ یخرج البنا، آدمی کی جڑ اکھاڑ دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں من زنا دنیا، اگر زنا کرو گے تمہارے خاندان سے بھی زنا ہوگا۔ اگر قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، سجدہ آ گیا، افضل یہی ہے اسی وقت کر لیں، لیکن اگر اس وقت نہ کریں تو بعد میں بھی کر سکتے نہیں، دنیا سے وقت سے پہلے تو آپ جا نہیں سکتے، وقت جو مقرر ہے وہی جائے گا۔ باقی جو ہے یہ پتہ نہیں آپ تخفیفات تو نہیں ہے، تحدیدات یا تخویفات، یعنی اللہ نے پہلی قوموں کے حالات سنا کے ہمیں ڈرایا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں جو ٹی وی چینل پہ ڈرامے بنتے ہیں اس میں وہ میاں بیوی کو دکھاتے ہیں، بہرحال اس میں نکاح بھی ہوتا ہے، طلاق میں نکاح ہوتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں طلاق کا 2 دفعہ ذکر ہے کہ الطلاق مرتان، ماشاءاللہ۔ آگے مولوی مکی پڑھے گا، تم نہیں پڑھو گے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا پھر رکھو یا چھوڑو، چھوڑو گے تیسری ہو گئی۔